سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع انتہائی خاص، مہمان انتہائی خاص، سننے والے دیکھنے والے انتہائی خاص، اور جو باتیں ہم کرنے والے ہیں وہ خاص و عام سب تک پہنچنی چاہیے۔ اسلام جو کہ ہر دور میں جدید دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتا ہے، اسلام جو خود زمانے ماضی سے لے کر حال اور مستقبل تک کا سفر طے کرواتا ہے، کیا وہ پرانا دین ہو گیا ہے؟ کیا اس کے آلات یا نئی فیسلٹیز میچ نہیں کر رہی ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اب سائنسدان نظر ہی نہیں آ رہے ہیں بڑے پیمانے پہ؟ کیا وجہ ہے کہ یورپ اس کو لیڈ کر رہا ہے؟ کیا واقعی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں اور سائنس کے ماننے والے فالوورز یہ سوچتے ہیں کہ سائنس ہی ٹھیک ہے؟ کیا اسلام اور سائنس کا کوئی تضاد ہے، یا یہ سب کچھ ایک دوسرے کے لیے راہ راست بنتی ہوئی، راہ ہموار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے بہت ہی اچھے، بہت پیارے، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو گفتگو فرماتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں، اور یہ پروگرام کی بڑی خاصیت ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کا تعلق بھی ہے شعبہ آپ کا خاص طور سے امراض سے اور جسم سے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضور پاک سے جو حدیثیں ملتی ہیں ہمیں، وہ اس سے کافی جڑی ہوئی ہیں کہ دو ہی قسم کے تو علوم ہیں، ایک فقہ کا علوم ہے، دین کا علوم ہے، اور ایک ابدان کا یعنی بدن کا علوم ہے۔ دونوں پہ آپ کو مہارت حاصل ہے۔ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے دوسرے مہمان، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، بہت ہی روشن چہرہ، روشن عقیدہ، روشن فکر کے مالک ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ کہ پختگی کے ساتھ احادیث اور قرآن کی آیات ہمارے درمیان پیش کرتے ہیں۔ بہت زیادہ رہنمائی فرمائی اب تک آپ نے۔ مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال ہی میرا بڑا پیچیدہ سوال ہے، مشکل ہے مجھ جیسے عام انسان کے لیے جو کنفیوزستان میں رہتا ہے۔ کیا اسلام اور سائنس آپس میں متضادم ہیں اور آپس میں اختلافات ہیں؟ کیا سائنس ایک الگ چیز ہے، سائنس پڑھنے والا سائنٹسٹ بنے گا، اسلام پڑھنے والا صرف مولوی ہی بنے گا، وہ سائنٹسٹ نہیں بن سکتا، اور بنے گا تو اس کو یہ لڑائی ذہن میں رہے گی کہ یہ تو الگ کچھ پڑھنے کو ملا اور بچپن میں کچھ اور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال میں میں سمجھتا ہوں کہ دو جواب بنتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسلام اور سائنس کسی طور پر بھی ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہے۔ میں اس کے لیے اگر اپنی دلیل پیش کروں گا تو میں کلمہ کو مسلمان ہوں، شاید کوئی سمجھے کہ چونکہ اسلام ہے ان کا عقیدہ اس لیے یہ اس کی تائید کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے۔ میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر پروفیسر مورس بکائے کی، جنہوں نے ایک کتاب لکھی، بڑی مشہور زمانہ ہے، بائبل، سائنس اینڈ قرآن۔ صحیح۔ وہ پیرس یونیورسٹی کے فزکس کے ڈین تھے، فیکلٹی آف فزکس کے۔ تو ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں یہ دیکھوں کہ بائبل میں کتنی سائنس موجود ہے۔ ہمارا بائبل پہ ایمان ہے، جتنے بھی کتب صحائف ہے، لیکن اس حصے پر جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا یقیناً وہ الہامی کتاب ہے، لیکن جب وہ انہوں نے شروع کیا، سرچ تھی، ارج تھی کہ میں کسی طریقے سے اس سے سائنس اور بائبل کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کیا موافقت ہے، بائبل کیا کہتا ہے، آج کی سائنس کیا کہہ رہی ہے، تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا بائبل۔ وہ بولتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے جب کنکلوڈ کیا سارا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بائبل کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا۔ بولتا میں ہوپلیس ہو گیا۔ پروفیسر مورس بکائے، اردو میں بھی اس کا ورژن موجود ہے آج کل، آپ کہیں بھی جا کر لے سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کسی نے اس سے کہا کہ آپ قرآن بھی پڑھیے۔ تو قرآن اس نے پڑھنا شروع کیا، اس کے تراجم جو کہ فرنچ ورژن ہوگا وہاں پر، تو اس نے جب وہ ورژن کر کے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ اس نے باقاعدہ پھر عربک سیکھی، اور اس کے سارے صیغے سیکھنے کے بعد، گرامر کو سیکھنے کے بعد، اور پھر اس کی تراکیب کو سیکھنے کے بعد، اس نے اپنے طور پر جب قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا اور پورے قرآن کو دیکھا، تو وہی کہتا ہے کہ میں اب اس نتیجے پر پہنچا کہ آج سائنس جس مقام پر ہے، قرآن اسلام آگے آگے چل رہا ہے، سائنس اس کا دامن تھامے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ یہ پروفیسر مورس بکائے کی۔ اسی طریقے سے میں دیکھتا ہوں قرآن مجید برہان رشید کے اندر، چاہے وہ ٹگنومیٹری ہو، چاہے وہ لاگرتھم ہو، چاہے اس کا تعلق بایولوجی سے ہو، تاکہ زولوجی سے ہو، چاہے وہ آپ کی جیومیٹری ہو، چاہے وہ آپ کی ایمبریولوجی ہو، اچھا، جتنے بھی یہ فنون ہے، ہارٹیکلچر ہے، نیویگیشن سے، قرآن میں ساری رہنمائی موجود ہے۔ بابا ایمبریولوجی ڈاکٹر کیتھ مور،
मार्शल जॉनसन, वो बाकायदा डेवलपिंग ह्यूमन के अंदर एम्ब्रियो, वो किताब है उनके मशहूर ज़माना, उसके अंदर वो देखते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब ये इतने थिन बायोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस मोहम्मद ने किस तरह बताए। बोलते हैं शायद उनके पास कोई माइक्रोस्कोपिक कोई चीज़ मौजूद है इस ज़माने में, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मौजूद। बोलते हैं नहीं, दुनिया की पहली माइक्रोस्कोप हमने देखी थी विच इज़ लार्जर देन टुडेज माइक्रोस्कोप, तो ये पॉसिबल भी नहीं। आखिर में वो लिखते हैं कि बाकायदा नाउ वी बिलीव that the Quran is the divine revolution and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the true prophet of Allah subhanahu wa ta'ala। हक तो एक दिन वाज़े होना है, ये भी एक तरीका हो गया। मगर शिकवा मेरा ये है मुफ्ती फजल सुभान साहब कि कुरान जब इतनी वजाहत के साथ, बारीकी और बालिदा नज़री के साथ साइंस के हर उलूम की तर्जमानी भी कर रहा है, बल्कि उसकी तरफ इशारा कर रहा है, बल्कि साइंस पीछे और कुरान आगे है, तो फिर कुरान पढ़ने वाला मौलवी और आलिम दीनी क्यों बन रहा है, साइंटिस्ट क्यों नहीं बन रहा? हमने क्यों इस शोबे को महदूद कर दिया है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन बिक़दर व गफ़र ज़ुनूबल मुस्तग़फ़िरीन ला सियमा बिसहर। देखिए, इस्लाम दीन फितरत है जी, और इस्लाम का जो महवर और फोकस है वो दो चीज़ें हैं। सही, जैसे आपने फरमाया, एक इल्मुल अबदान भी है, इल्मुल अदियान भी है। ऐसा ही है। बाल्फाज दीगर इसको यूँ कहा जा सकता है कि दीन फितरत का जो मंबा है जी, वो इंसान भी है और कायनात भी है। अल्लाह, यानी एक आलम अकबर है पूरी कायनात और एक आलम असगर है इंसान, सही, और इन दोनों के ऊपर रब्बे करीम ने कुरान करीम में गौर और फिक्र की दावत दी। सही, कुरान करीम में अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद सबसे पहली जिस नेमत का जिक्र किया वो इल्म की नेमत, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और इसी इल्म की वजह से अल्लाह करीम ने इंसान को फरिश्तों पर और दीगर मखलूकात पर फजीलत दी है। ऐसा ही है। वो एक अलग टॉपिक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया, वो मकसद तख्लीक और पर्पस ऑफ क्रिएशन समझाया। और फिर आगे क्या कहा, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और नून वल क़लम वमा यस्तुरून, और अख़रजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, वहाँ भी इल्म है, जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा, और फिर युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतून उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बादि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, बेइंतहा आयात है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह करीम ने तो ये बतला दिया, अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, तमाम अरबी मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ चीज़ों के नाम नहीं बताए, अच्छा, बल्कि उसकी माहियत, उसके खवास भी बताए, उसके असरात भी बता दिए। इसी को साइंस कहा जाता है सही, कि आप उसके फ़वाइद आप और उसके नुकसानात दुनिया को बता दें। सही, देखिए, कुरान करीम को अगर हम देखते हैं तो आज साइंस ये कहती है कि भाई ये कायनात मारिज़ वजूद में कैसे आई, कि बिग बैंग का एक तसव्वुर दिया जाता है। अवलम यरल कुरान करीम कहते हैं अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, कि ये ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, हमने उसे जुदा किया। अब बिग बैंग का तसव्वुर ये यहाँ से ले रहे हैं। अच्छा, जब एक मिशन साइंसदानों ने मरीख में भेजा कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं, तो आफ्टर रिसर्च उनका ऐलान ये था कि अगर यहाँ पानी मिल जाए तो लाइफ इज पॉसिबल। कुरान करीम की तरफ हमने रुजू किया, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। फिर आसमान के बारे में, सैयारे कहकशा और इन सब के बारे में रब ने कहा कि वस्समाअ बनैनाहा बिअयदि व इन्ना लमूसिऊन, हम इसको फैला रहे हैं, हम इसके अंदर तोसी कर रहे हैं। अब कहकशाओं के बारे में साइंस ने कहा कि ये फैलती चली जा रही है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वल लैलु साबिकुन नहार कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर सैयारा अपने महवर में तैर रहा है। 30वें पारे में सूरह तकवीर में अल जवारिल कुन्नस, आगे बढ़ने वाले, पीछे हटने वाले, ये सैयारों की हरकत को, कहकशा की हरकत को, इसकी गिनती को, वबिन नज्म हुम यहतदून, ये कुरान करीम बता रहा है। एक ज़माना वो था कि साइंस ने बड़ी तरक्की करने के बाद ये ऐलान किया कि जी हमने फिंगरप्रिंट का एक कॉन्सेप्ट निकाला, एक परसेप्शन डेवलप किया है, और गालिबन 1880 में फ्रांसिस गोल्ड ने इसको ईजाद किया था। कुरान करीम को हम देखते हैं, फरमाया
بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ تم ہڈیوں کو جمع کرنے کی بات کرتے ہو، من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو گل سڑ جانے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ اس کا اجمالی جواب تو یہ تھا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرمایا ہم تو انگلی کے پوروں کو اور انگلی کے نشانات کو بھی درست کرنے پر قادر ہیں۔ آج اسی کے ذریعے سے صرف انگلی کے پورے اور فنگر پرنٹ کے ذریعے سے آپ بتا رہے ہیں، ڈی این اے کی طرف ہم نہیں جاتے، وہ تو بہت ڈیٹیل کی بات ہے۔ تو قرآن کریم میں ان ساری چیزوں کو بتایا گیا، میری عقل کی رسائی نہیں، میری نالج میں یہ بات نہیں ہے، میری عقل ناقص ہے، اس کی بنیاد پر ہم قرآن کریم کو کسی طرح بھی وہ تنقید کا نشانہ اور ہدف نہیں بنا سکتے۔ بالکل، بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے جس طرح آیاتوں کا تواتر تھا، تسلسل تھا، مگر میرا سوال وہاں رہا کہ اس کو پڑھنے والا سائنٹسٹ کیوں نہیں بن پا رہا، یا پھر ہم نے پڑھنا کم کر دیا؟ آپ نے کہا قرآن میں تو موجود ہیں یہ ساری نشانیاں، اور آپ کی اپنی ذات میں۔ خواتین و حضرات، میرے سوال اور مزید بڑھ گئے جب مولانا صاحب نے بتایا کہ سارے سیارے حرکت میں ہیں، تو میں یہ بھی پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ زمین بھی حرکت میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہے؟ اور پھر جو دیگر علماء کے اس پہ تبصرہ ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ ہم نے دیکھا ارد گرد بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو گردش میں رہتی ہیں، یہ ویڈیو بھی ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو دکھانی ہے، اور اس میں نے آپ سے یہ شکوہ کرنا ہے کہ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے سائنس کو؟ کیوں مسلمان، جب ان کی قرآن سب سے اعلیٰ کتاب ہے تو پھر مسلمان سب سے اعلیٰ کیوں نہیں ہے، سب سے اولیٰ کیوں نہیں ہے، سب سے آگے کیوں نہیں ہے؟ جب نبی کا انتخاب سب سے بہترین ہے تو پھر امتی کا انتخاب بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، نہیں ہے تو پھر بہتر بنائیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میرا شکوہ بھی رہا سب سے، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں واقعاً اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت سے علماء نے، مفسرین نے سائنس کے مخالفت میں یہ کہا کہ سائنس غلط کہتی ہے۔ بچہ جب اسکول جاتا ہے تو وہ پڑھتا ہے، وہ سنتا ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے، سورج ایک جگہ پر ہے، وہ اس طرح موومنٹ کر رہا ہے، مگر زمین اس کے آس پاس گھوم رہی ہے۔ مگر جب وہ مدرسہ جاتا ہے یا کسی عالم دین سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، زمین تو ساکت ہے، سورج گھوم رہا ہے۔ تو آخر یہ فلسفہ نپٹے گا کیسے؟ دنیا جو ہے وہ چونکہ بنی ہے اس وجہ سے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے ان کے بقول اور ان کو بہکایا، اور وہ جو شجر تھا، وہ ٹری تھا، اٹ واز دا ٹری آف دا نالج، ٹری آف دا نالج۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اٹ واز دا ٹری آف دا نالج۔ جب انہوں نے اس کو کھایا تو اس کی وجہ سے اللہ کی ذات و صفات ان کے سامنے عیاں ہو گئی، وہ ہڈن چیزیں، وہ ساری مسٹیریس ان کے سامنے جو اللہ کے راز سے وہ افشا ہو گئے، اور اسی جرم کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، جنت سے بے دخل کیا۔ اچھا۔ اور اس کے کفارے کا تھیوری آف ریڈمپشن، اس کے کفارے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اقانیم سے، اپنی اقریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نکالا، اور وہ زمین پر آئے اور انہوں نے باقاعدہ کروسیفیکیشن کے ذریعے اس جرم کا کفارہ ادا کیا۔ لہٰذا یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس کے بعد ان کے ہاں باقاعدہ عقیدہ چل نکلا، اور اگر آپ یورپ جب ڈارک ایجز میں تھا تو وہاں پر باقاعدہ علم کو محدود کرنے کے لیے کوآرڈینل سسٹم بنایا گیا، اور علم کو باقاعدہ کنفائنڈ کر دیا، کوئی علم حاصل نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے گلیلیو کے ساتھ، ہپاشیا کے ساتھ، آئزنبرگ کے ساتھ، ان کو باقاعدہ دیا سلائی جلا کر انہیں نابینا کر دیا گیا۔ وہ ڈارک ایجز آف یورپ تھا۔ کیوں؟ وہ بولتے تھے کہ جناب جہالت، اگنورنس از دا مدر آف دا پائسٹی، جہالت تقوی کی ماں ہے، یہ ان کا۔ لیکن اگر ہم دین اسلام کی طرف دیکھیں تو میں حیران و پریشان ہو جاتا ہوں، اپنی دامن میں جھانکتا ہوں۔ اسلام کا تو پہلا جو لیسن ہے، جو پہلی تعلیم ہے، کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، علق سے پیدا کیا، وہی علقہ پھر آ گیا۔ اور علم بالقلم، لکھو بھی، اس لیے کہ لکھنا بھی علم ہے، یہ اسلام کی تعلیم۔ لیکن جب میں آج دیکھتا ہوں تو وہ دین اسلام جس کی ابتدا بھی علم، انتہا بھی علم ہے، وہ دین اسلام جو باقاعدہ جس وقت یورپ اپنے ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، اس سے قرطبہ، قاہرہ اور بغداد کی یونیورسٹی سے علم کی قندیلیں پھوٹ پھوٹ کر چار دانگے عالم کو روشن و منور کر رہی تھی۔ ہمارے اسلاف میں دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فرمودات، اور پھر اس کے بعد آپ ابن رشد دیکھ لیجئے، آپ ابن حسن کو دیکھ لیجئے۔ حال بہت برا ہے نا،
ماضی تو بڑا روشن ہے. آپ جابر بن حیان کو دیکھ لیجئے, ابو علی سینا کو دیکھ لیجئے, چاہے وہ علم الابدان ہو, علم الادیان ہو, چاہے وہ علم فلسفہ ہو, وہ سارے کے سارے علوم مناطقہ اور فلاسفہ کے اگر کوئی میں سمجھتا ہوں صحیح تشریح کرنے والے ہیں تو مسلم سائنٹسٹ ہیں. لیکن آج کیا وجہ ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام اور مسلمان, اسلام کے ماننے والے آج عیش پرستی کا شکار ہو گئے. اگر میں آپ کو کہتا ہوں مڈل ایسٹ کے اندر کیا پیسے کی کمی نہیں جناب, نہیں کمی, پیسے کی بہت زیادہ, حضور نے فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کثرت ہوگی, ایک کثرت ہوگی پیسوں میں. لہٰذا آج دیکھیے کہ وہاں پر آپ کو بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کے کمپٹیشنز پیدا ہو رہے ہیں. کون برج الخلیفہ بنائے گا, کون جناب وہ ملک عبدالعزیز بلڈنگ بنائے گا, پیرامڈز کے ریکارڈ ٹوٹ کون جناب کوئی اور. پوری اسلامی دنیا آج, قطر دیکھ لیجئے آپ, یو ای دیکھ لیجئے, اور دیگر ممالک دیکھیں, پوری دنیا آج اونچی اور بڑی آسمان تک جانے والی بلڈنگوں کا کمپٹیشن لے رہی ہے. لیکن کاش کہ فرسٹ 100 یونیورسٹیز میں کوئی مسلمانوں کی یونیورسٹی ہوتی. لیکن دم غنیمت ہے پاکستان کا اور ٹرکی کا کہ جہاں پر نامساعد حالات کے باوجود آج آپ امریکہ میں جائیے, ٹاپ رینکڈ آپ کو جو ڈاکٹر ملتے ہیں وہ امریکن کے بعد یا انڈین ملتے ہیں یا پاکستانی ملتے ہیں. اسی طریقے سے اور دنیا کے علوم و فنون کو مگر ان کو کیش تو امریکہ کروا رہا ہے, یورپ کیش کروا رہا ہے, ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں. ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, لیکن وہ اسلامک کنٹریز جن کو اللہ نے وسائل میں مالا مال کیا ہے, اگر وہ خود نہیں پڑھنا چاہتے تو خدا کے لیے مسلم جو کنٹریز ہیں ان کو فنڈنگ کیجئے. بہترین یونیورسٹیز ہمارے پاس موجود ہیں. سوال میرا بڑا خاص ہے اور مفتی صاحب میں آپ کا جواب لینا چاہوں گا اس حوالے سے. تھامس ایڈیسن نے بلب بنایا, اب یہ کافر کی ایجاد تھی. یہ ساری ایجادات کا جو بھی مسجد میں استعمال ہو رہا ہے, مدرسوں میں استعمال ہو رہا ہے, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, کتاب پڑھ رہے ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق کی ترجمانی کر رہے ہیں, تو اس کا اجر اس کو ملتا ہوگا, اس کا ثواب میں کوئی حصہ ہوگا, یس اور نو؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے جو انسان آئے ہیں وہ نبی بھی تھے. صحیح. اور پھر انبیاء علیہم التسلیمات کا جو سلسلہ چلا ہے تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی ہے. صحیح. اور وہ کشتی اللہ کے حکم سے, اللہ کی منشا سے بنائی ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. ہماری آنکھوں کے سامنے مجھے یہ بتائے کہ یہ ووڈ انجینئرنگ کی طرف اشارہ ہے. بالکل ہے. داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ کریم نے لوہے کو پگھلا دیا اور وہ اس سے زرے, تلواریں, اسلحہ بناتے تھے. آپ بتائیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, یہ میکینیکل انجینئرنگ کی طرف اشارہ نہیں؟ حق, بالکل حق. جتنے بڑے سائنسدان گزرے ہیں آپ دیکھیں, ابو الہیثم کو دیکھیں, ابو ریحان البیرونی کو دیکھیں, بلکہ اس جہاز کے ایجاد سے 500 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے. اس کتاب پر پرندے کا ٹائٹل دیا گیا ہے اور اس پرندے کی تخلیق سے ہوا میں اڑنے کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا. صحیح. عباس ابن فرنس کا نام بھی آتا ہے. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سوال کیا کہ بھائی کوئی عالم جو ہے وہ سائنسدان کیوں نہیں بن رہا, اگر اس سوال کو ہم دوسرے پیرائے میں کریں کہ بھائی ہر انجینئر عالم کیوں نہیں بن رہا, ہر سائنٹسٹ مفتی کیوں نہیں بن رہا, تو دیکھیں یہ شعبہ جات ہے. ایک آدمی کے اندر اتنی ایبیلٹی, اتنی کیپیسٹی اس کی آ جائے, اتنی ایلیجیبلٹی ہو کہ وہ سب کچھ کر لے, اچھی بات ہے, لیکن یہ شعبہ جات کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, تقسیم کیا گیا ہے. دین صرف شعبہ ہے. اس وقت دیکھیں ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں پاکستان کا کسی یونیورسٹی اور کالج کا نام نہیں آتا, لیکن دینی تعلیم میں پوری دنیا کے اندر پاکستان کا درس نظامی, پاکستان کا حفاظ سسٹم. میں آپ کو ایک مثال کوٹ کرتا ہوں. آج سے 2-3 سال پہلے رابطہ عالم اسلامی کا ایک اجلاس ہوتا ہے مکہ کے اندر, اور رابطہ عالم اسلامی وہ تنظیم ہے سعودیہ کی کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے حفاظ بنانے کے لیے فنڈ بھی دیے ہیں اور لوگوں کو بھی ہائر کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ 1 سال کی مستقل فنڈنگ اور محنت کے بعد پوری دنیا میں جو ہم نے حافظ بنائے وہ 5000 ہیں, اور پاکستان کے اندر صرف ایک مکتبہ فکر کے وفاق المدارس العربیہ کے وفاق میں جو حفاظ نے امتحان دیا وہ 64,000 تھے. اب مسئلہ یہ کہ خدام قرآن اور خادم القرآن کا ایوارڈ الحمدللہ مسلمانوں کو مل رہا ہے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ علماء سائنس اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, ایسی بات بالکل
بالکل نہیں ہے. ہم لوگوں کے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں جو میں نے آیت کوٹ کی, اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی علم کی وجہ سے. یہ ادھوری بات ہے. علم تو فرشتوں کے پاس بھی تھا. ہم کیسے اتنی جرت اور جسارت کر سکتے ہیں کہ وہ فرشتے نسبح بحمدک ونقدس لک, اور غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. اتنی بڑی عبادت اور اطاعت بجا لانے والوں کے پاس علم نہیں تھا. علم تھا لیکن ان کا علم جامد تھا. فرشتوں کا ایمان اور ان کا علم اس میں جمود ہے, لا یزید ولا ینقص, نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. انبیاء کا ایمان یزید بڑھتا ہی ہے, گھٹتا نہیں ہے. میرا اور آپ کا ایمان اور علم بڑھتا بھی ہے, گھٹتا بھی ہے. قرآن میں اللہ نے حکم دیا علم حاصل بھی کرنا ہے, اس علم میں اضافہ, ربی زدنی علما, انکریز مائی نالج, یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے. تو ہم بالکل دروازے کھول رہے ہیں, اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے علماء کے خلاف یا اہل مدارس کے خلاف, اہل دین کے خلاف. ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہم ڈاکٹرز کو, ہم انجینئرز کو, ہم سائنٹسٹ کو, ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر ایسا کوئی نام اگر نظر آتا ہے بہت کم ہوتا ہے, اور ان کا کریڈٹ بھی باہر والے اس لیے لیتے کہ یا ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی یا ان کی صلاحیتوں کو چھپا دیا جاتا ہے. تو قرآن کریم اس حوالے سے واضح تعلیم. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ایک حصے سے یہ شکوہ بجا بھی نظر آتا ہے, اور اس کے پیچھے ریزن بھی نظر آتے ہیں کہ انہی مدارس سے جابر بن حیان بھی نکلا ہے, اور بہت سارے بڑے نام نکلے ہیں. آج کمی محسوس ہو رہی ہے تو سائنس کو محسوس ہو رہی ہے. دینی معاملات میں تو ہم بہت آگے, مگر سوال اپنی نوعیت کے ہیں, مشکل بھی ہیں, مختلف بھی, اور آپ کے سوالات ہیں جو میں ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں الف لام میم میں, آپ کا انتظار الف لام میم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اسلام اور سائنس اور جدید تقاضے, اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اور بہت شاندار گفتگو ہے. اہل علم, اہل دانش جانتے ہیں اس کی خصوصیات کو, سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ سوال بھی اس انداز سے پوچھتے ہیں, میں نے کوشش کی پوچھنے کی, اب میں اس کو ماضی سے مستقبل کا سفر طے کرواتا ہوں. کرونا وائرس کی دوا جس نے بنائی, وہ اگر مسلمان نہیں ہوا, کوئی کافر ہوا, تو اس کو اس کا اجر ملے گا؟ کتنے سارے مسلمانوں کی جان بچ جائے گی, کتنے کی زندگیاں بچ جائے گی, کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کبھی میڈیا نے میری سالگرہ کے اوپر چلایا قرآن پڑھتے ہوئے سورۃ الرحمن؟ نہیں. وہ کس کو چلائیں گے؟ انڈین گلوکاروں کو, پاکستانی گلوکاروں کو, پاکستانی موسیقاروں کو, پاکستانی فنکاروں کو. اور حکومت پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی کن کو دیا؟ جن کی سفارش چند علماء کرام, ٹھیک ہے نا, ان کو دے دیا کبھی کبھار. ورنہ کس کو دیتے؟ نیکڈ ویمن کو. کس کو دیتے ہیں؟ ان کو گانے بجانے والوں کو, جنہوں نے فحاشی میں ریکارڈ قائم کیے ہوں. کچھ اچھے اہل علم کو, فن کو بھی دیا جاتا ہے, لیکن وہ مخصوص فیکلٹی کے لوگ ہیں, مخصوص لوگ ہیں. لیکن کیا آپ نے اہل علم کو, اہل مدرسہ کو, اہل فن کو, اور قرآن پڑھنے والے کسی قاری کو, نعت پڑھنے والے کو, میں خیال میں ضیاء الحق کے زمانے میں کچھ دیے جاتے ہیں, اس کے بعد تو تقی عثمانی کا ایوارڈ ملا ہے, ماشاءاللہ, ستارہ ملا ہے. یہ تو کہا نا مخصوص لوگوں کو ملا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی ایک لوگ کو. آپ یہ بتائیے کہ ہم جو ہے, میں 35 سال سے قرآن تراویح پڑھا رہا ہوں, مجھے کیوں نہیں ملتا؟ ایک سوال میں خود سے کبھی کبھی کرتا ہوں. میں ڈاکٹر بھی ہوں, ہمیں کیوں نہیں صاحب؟ کوئی بھی شاعر ہوگا, اس کا جو ہے برتھ ڈے بھی منائیں گے, اس کی برسی بھی منائیں گے, روزانہ گانا چاہیے. ہر بلیٹن کے اندر ہم نے گانے چلا لیں, ڈھونڈ کر نہ جانے کہاں سے لائیں گے. کیا آپ نے کبھی صحابہ کرام کے ایام منائے؟ کیا آپ نے کبھی جابر بن حیان کو انٹروڈیوس کیا؟ اہل علم کی بات کرتے ہیں نا. کیا آپ نے البیرونی کو کبھی ڈسکس کیا؟ ابن حیثم کو کیا, ابن رشد کو کیا, الخارزمی کو کیا, الکندی کو کیا؟ آپ نے کس کو ڈسکس کیا؟ تو ہمارا آن دی ہول, ہم نے علم کو کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا. ہم نے تو فن کو ڈسکس کیا, ہم نے اداکاری کو ڈسکس کیا, ہم نے مشاعروں کو ڈسکس کیا. حکومت سے لے کر اور جتنا بھی ہمارا پبلک پرائیویٹ میڈیا ہے, یہ بڑے بڑے ٹولز ہیں. کہا جاتا ہے کہ جناب جو صحافت ہے وہ چوتھا پلر ہے یا 5واں پلر ہے. تو میں بولتا ہوں وہ پلرز جو ہے, وہ پلر کی اسٹیبلٹی کہاں تک ہے؟ تو وہ معاشرے تک نہیں آتی. دوسرا آپ کا جو سوال تھا کرونا کے متعلق, میری معلومات کے مطابق جو فائزر کمپنی کی جو ڈرگ بنائی گئی ہے, جو ویکسین بنائی گئی ہے, اس کی ایبلٹی کتنی ہے, اس کی جو ہے وہ اپنا افادیت کتنی ہے, یہ تو استعمال کے بعد پتہ چلے گا. چلے 90% ہی بہت اچھے ریزلٹس ہیں. لیکن وہ ٹرکی کے مسلمان ہیں, غالباً جرمنی میں بیٹھ کر میاں بیوی ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کا ایگزیکٹ مجھے نام نہیں پتا اور اس کی تصدیق طلب بھی, لیکن جو مجھے باوثوق ذرائع سے پتا, دے آر دا مسلمس
and they innovated the vaccine of the corona. فائزر کمپنی کی بات فائزر کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں. یہ بڑا انکشاف ہوگا, سننے والے بڑا اس کو غور سے دیکھیں. اس کو غور کیجیے. مجھے بابسوق ذرائع نے بتایا کہ وہ ترکی کے لوگ ہیں. اب فائزر کا نام آ رہا ہے لیکن ان سائنسدانوں کا نام کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ صحیح, اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ مسلمان ہیں. اچھا, اگر مسلمانوں کے علاوہ کوئی ہوتا, دنیا کا میڈیا جو کنٹرولڈ ہے انڈر دا جو, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کوئی مسلم سائنٹسٹ جو آگے ہیں. عرفہ کریم بچی تھی, وہ چلی گئی, اس کو جناب وہ ہم نے مائکروسافٹ سرٹیفائڈ یہ کر دیا, اس کو دو چار لوگ, ریئر ایگزامپل تو ہم میں ہی موجود ہے, لیکن میجورٹی ان کے پاس ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کا نام ہائی لائٹ نہیں ہونے چاہتے, اور بدقسمتی اغیار نہیں, ہمارے اپنے بھی نہیں لوگوں نے کرنا بڑا چاہتے. ظلم. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں مفتی صاحب. پروگرام کا آخری حصہ اور میں سمجھنا چاہتا ہوں, یہ بھی مشکل ہے, سارے شکوہ بجائیں ہم ایک دوسرے سے شکوہ کرتے رہیں. اصل کام تو ریاست کا بھی ہے, حکومت کا بھی ہے, مگر کہیں نہ کہیں وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے. ہم نے دین کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا؟ ہم نے سے مراد میں بھی ہوں, اور اتنا زیادہ حرمت اور ناموس کے مسائل کھڑے کر دیے. بچہ قرآن شریف کو پڑھنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں ہاتھ لگ, ٹھیک ہے ایک وجہ ہے کہ وضو ہونا چاہیے, مگر اس کو آسان طریقے سے کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ اور خاص طور سے کیا دین صرف ایک طبقے کا نام ہے کہ صرف مولوی کی ذمہ داری ہے کہ قرآن اور اسلام پہ عمل کرے, عام ریاست کی یا مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیے, ایک بات تو میں اسی سے ریلیٹڈ یہ کہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. اس طرح کے ہزاروں علماء ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجھے حضرت, میں آپ سے قطع کلام, ہزاروں نہیں, مجھے سینکڑوں نہیں, 10 علماء بتا دیں جو کہ MBBS ڈاکٹر بھی آج کے دور میں, اور اصلی ڈاکٹر MBBS اور درس نظامی بھی ہے. مجھے 10 نام آپ بتا دیں. سنیں جی, بس شکوہ بجائے یہ ان کو 10 نام بھی بتا دیں گے, اور بالکل انشاءاللہ آن دی ریکارڈ. فی الحال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈاکٹر نوشاد صاحب, صحیح, ڈاکٹر امجد صاحب جو تبلیغی بڑے بزرگوں میں سے بھی ہے, لیاقت ہاسپٹل میں پروفیسر لیول کے ڈاکٹر بھی ہیں, درس نظامی بھی کیا ہوا ہے, اور ہزاروں حدیثوں کے حافظ بھی ہیں. صحیح. اسی طرح شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آپ نے نام لیا, تو حضرت عالم مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ لاء میں, اکنامکس میں انہوں نے PhD کی ہیں, ڈاکٹریٹ اور قضا کے عہدے پر فائز رہے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح کے علماء کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ڈاکٹر صاحب سمیت جتنے اس طرح کے علماء ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو دین اور دنیا دونوں میں بیلنس کر کے استعمال کر رہے ہیں, اگر میڈیا کے ذریعے سے ان کی خدمات کو, ان کے کارناموں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. ڈاکٹر عادل خان شہید رحمہ اللہ کو گزشتہ مہینے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. الحمدللہ حافظ بھی, عالم بھی, مفتی بھی, ملائیشیا کے اندر جو ان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس میں پروفیسر رہ چکے ہیں. امریکہ کے اندر اسلامک سینٹر کے اندر ان کی خدمات ہیں. ہزاروں تو سب علماء کی 20 کتابوں کے مصنف ہیں, اور ہسٹری کے اندر ان تمام چیزوں میں الحمدللہ ان کی صلاحیت ہے. ان کو بھی ایوارڈ نہیں ملا, ایسا کوئی خاص ایوارڈ, مگر کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں خاص طبقے کو نوازا جا رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ کہ دینا چاہیے. جیسے آپ سنگر کو ایوارڈ دے رہے ہیں, آپ پلیئر کو ایوارڈ دے رہے ہیں, آپ جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو, تو آپ علماء کو, حفاظ کو, قراء کو, الحمدللہ جس طرح انہوں نے اپنی محنتیں کی ہے, اپنی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کیا ہے, اس ملک کی ترقی میں, اس ملک کی تعمیر میں ان کا خون, ان کا پسینہ, ان کی صلاحیتیں شامل ہیں. وہ سب میرے نزدیک بالکل جو ہے اعزاز کے مستحق ہیں, اور اس ملک کے اس گلشن کی آبیاری کے اندر ان کا حصہ رہنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے خادم حسین رضوی کو ایوارڈ ملنا چاہیے تھا؟ اتنی بڑی تعداد میں ان کے فالوورز. بالکل, ناموس رسالت پر جو انہوں نے آواز اٹھائی ہے, بالکل ان کو ملنا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے. لیکن الحمدللہ ہم بھی اس طور پر کہ اگر کسی بھی عالم کو ایوارڈ ملتا ہے, مجھے نہیں ملا, اس عالم کو مل گیا, میں اس پر بھی شکر ادا کروں. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے تمام مکاتب فکر کے علماء, معتدل علماء, محقق علماء, مجتہد علماء, مجاہدانہ, عالمانہ, فاضلانہ, ناصحانہ, مبلغانہ, داعیانہ کردار ادا کرنے والے سب کو ہم تہ دل سے سلام پیش کریں انشاءاللہ, اور ظاہرانہ اور باطنانہ بھی میں کہوں گا, کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے. بہت بہت شکریہ مفتی فضل زبان صاحب. میں یہاں پر صرف اتنا کہوں گا کہ تمام مکاتب فکر, تنظیم المدارس ہو یا کوئی اور وفاق ہو, سب کے 3-4 علماء کرام کو ہر سال ایوارڈ ملنے چاہیے, حفاظ کو ملنا چاہیے. ہمارے بچوں کو, مفتی منیب الرحمان صاحب ایک معزز اس پر ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو تعلیمی اور ان کی جو امن کی کوشش ہے, ان کو ان پر ایوارڈ ملنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سود کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے, تو سارے علماء کرام کا پینل بنا کر باقاعدہ اس پر ڈسکس اور ڈیبیٹ کرنا چاہیے. میں تو ایک چھوٹا سا شخص ہوں, لیکن جو بڑے بڑے کبار علماء کرام ہیں, ان کو اگر آپ
دیں گے تو ہم میں موٹیویشن پیدا بالکل ہوگی، آئے اور گی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر جو منصب قضا ہے اس کے اوپر باقاعدہ مدارس کے قاضی لگانا شروع کر دیں، جس طرح ماضی میں ہوتا تھا۔ یقین جانیے کہ بڑے سے بڑے کیسز ایک مہینے میں طے ہو جائیں گے، اور پھر یہ جتنے بھی لا یونیورسٹی سے یہ لوگ آ کر مدارس میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ مگر مجھے جواب نہیں ملا سائنس کا، زمین گردش کر رہی ہے، بچہ کنفیوز ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کوئی ایک ایجنڈا؟ یہ تھیوری ابھی تک ایک تو بطیموس نے پیش کی، جیو سینٹرک، دوسری ہیلیو سینٹرک جو تھیوری تھی وہ بعد میں آئی کہ زمین جو ہے وہ آسمان کے سورج کے ارد گرد، سورج دا اسٹار آف دس یونیورس، اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، یہ بعد میں آئی۔ پہلے عالم عیسائیت کے لیے بڑا اچھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے جو ارتھ از دا سینٹر آف دس یونیورس، لیکن بعد میں جو ہے اس کی پٹومی، اس کی اس تھیوری کو بعد میں جا کر رد کر دیا گیا، بٹ اسٹل انڈر سرچ، ٹھیک ہے نا، اس کو مزید تحقیقی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اور بچہ پریشان ہے نا۔ اور دیکھیں زمین پہلے کہا گیا گول ہے، پہلے کہا گیا زمین ساکت اور جامد ہے، بعد میں کہا کہ نہیں وہ اتنی بھی گول نہیں ہے، بالکل جسٹ لائک ایگ شیپڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مزید جو ہے اس کے اوپر تحقیق چل رہی ہے، بگ بینگ تھیوری آ جائیے، اسلام نے فلق اور عتق کہہ کر اسے پہلے بیان کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ارتقاء کا عمل ہے، سائنس کی ارتقاء۔ ہم ویٹ کریں گے سائنس یہ کہے کہ زمین ساکت ہے۔ بالکل، زمین جو ہے سائنس تو یہ کہتی ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، چاند کے ارد گرد سارے سیارے گھوم رہے ہیں۔ اگر ہم گھوم رہے ہیں تو ہمارا فینومینا آبزرویشن یہ ہے کہ یہ اسٹوڈیو، یہ کمرہ یہاں کی بجائے اب دوسری جگہ ہونا چاہیے تھا کل یا اگلے سال، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین بظاہر ساکت اور جامد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زمین کی موومنٹ بعد میں جا کر پتہ چلے کہ زمین ساکت و جامد ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے بڑے بڑے پہاڑ اس میں ٹھونک دیے تاکہ یہ زلزلہ نہ آئے۔ ہاں، زمین اگر موویبل تو زلزلوں میں پتہ چلتا ہے، اور دیگر چیزوں میں اٹ از جسٹ اے تھیوری، پریکٹیکل اس کی کوئی ایگزامپل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ سائنس آگے پھیلے گی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ مسلم سائنٹسٹ ہونا تو پتہ لگے۔ قرآن اور حدیث میں اگر ہم بنظر غیر دیکھتے ہیں تو یہ بات تو ثابت ہے کہ سورج اور چاند حرکت کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ صحیح ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الجوار الكنس۔ لیکن زمین بھی حرکت کر رہی ہے، اس پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے الم نجعل الارض مہادا، یہ مہاد بچھونے کو اور جھولے کو کہتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین بھی حرکت کر رہی ہے، لیکن زمین کی حرکت جو ہے وہ مغرب سے مشرق کا سفر کرتی ہے، اور سورج اور چاند آسمان کے جرم میں جڑے ہوئے اور جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ الگ محور میں تیر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اچھا، چاند جو ہے جب شروع میں نمودار ہوتا ہے، جسٹ لائک بچہ آہستہ آہستہ گروتھ ہوتی ہے، 14ویں کو پورا ہوتا ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، پھر وہ نیچے جاتا ہے۔ تو سورج کی دو حرکتیں، ایک حرکت کو محوری حرکت کہتے ہیں، وہ 24 گھنٹے کی حرکت ہوتی ہے، اجالا اور اندھیرا اور دھوپ اور چھاؤں، بعض ملکوں میں دن ہے بعض میں رات ہے۔ اور ایک سورج کی سالانہ حرکت ہوتی ہے، 365 دن میں جو ہے وہ اپنی رفتار کرتا ہے۔ یہ ساری حرکات زمین کی ہیں، اور نہیں، یہ حرکت سورج کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بالکل سورج کی ہے۔ اور چاند کی جو حرکت ہے وہ ماہانہ حرکت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مہینے تبدیل ہوتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو مل رہی ہے سائنس سے۔ دیکھیں، باقی جو سائنس نے کہا نا، تو سائنس ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے قرآن کریم کی موافقت کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی وہ بات مجھ اور آپ تک نہیں پہنچی، صحیح معنوں میں نہیں پہنچی، ہمیں سمجھ میں نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اللہ کریم نے زمین کو کس پر بچھایا؟ پانی پر۔ پانی لیکوڈ ہے، زمین سالڈ اور جامد تھی، تو وہ زمین ہلنے لگی، اس میں وائبریشن تھی۔ اچھا، پرفیکٹ بیلنسنگ کے لیے والجبال اوتادا، اللہ نے پہاڑوں کو بطور کیل و میخ کے جب گاڑ دیے، پھر تو جھولے کی وہ حرکت بھی متضاد نظر آتی ہے جو آپ بچے کو دے رہے ہیں، پھر زلزلے کا آنا، یہ ساری چیزیں۔ تو دیکھیں وہ ارتقاء کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ نہیں ہے، ہمارے اپنے سمجھنے میں کچھ غلطی ہے، اور ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آیت دوسرے کی تصدیق کرتی ہے، ایک دوسرے سے تضاد نہیں۔ یفسر القرآن، یہ کہہ رہے تضاد نہیں، ہمارے سمجھنے میں تضاد ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے قرآن میں آیتوں میں تضاد نہیں ہے، وہ کہہ رہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سمجھنے میں تضاد ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ صحیح ہو گیا، بہت واضح ہو گیا، بڑی تشنگی رہ گئی ہے، بہت ساری چیزوں کی طلب ابھی باقی ہے، ایک پروگرام سے دل نہیں بھرے گا، انشاءاللہ ایک اور پروگرام رکھیں گے اسلام اور جدید سائنس کو سمجھنے کے لیے۔
چاہیے اور اس کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کے سروں سے اوپر سے گزر رہی ہوں, سب کے لیے نہیں, مجھ جیسے کچھ لوگوں کے لیے, مگر یہ ضروری ہے کہ ان کو سر کے اندر لگائیں, دل میں بٹھائیں, کیونکہ ہم لوگ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور ہم نے جو اسلاف سے پایا تھا وہ کھو رہے ہیں, اور دوسرے لوگ اس کو پا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں اور چمکا رہے ہیں, اپنے مذہب کو بھی اور اپنے خطے کو بھی اور اپنے ممالک کو بھی. خواتین و حضرات, میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی فضل زبان صاحب کا, اور میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ کی خصوصی توجہات کا, اس پروگرام کو بار بار دیکھنے کا, لوگوں تک پہنچانے کا. الف لام میم کو پسند کر کے آپ نے بڑا اعزاز اور بڑی کرامت سے نوازا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مگر اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا اسلام کا, ملک پاکستان کا, اس کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں.